خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ خدائے لم یزل وہ خدا جسے کبھی زوال نہ آئے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ دست قدرت اختیار طاقت، غافل بے پرواہ بے خبر، مغلوب گماں شک و شبہ میں مبتلا۔ اقبال اپنے شعر میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی طاقت بھی ہو اور اس کی زبان بھی ہو، کیونکہ تمہارے ہی ذریعے زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم ہے، اور تم ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے ہو۔ تم زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، لیکن تم اپنے مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہو اور طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو۔ لیکن اگر تم خواب غفلت یعنی بے پرواہی کے خواب سے یعنی بے پرواہی چھوڑ دے، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اگر تم اور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ پر تم نے پختہ ایمان قائم کر لیا تو کامیابی تمہارا مقدر بن سکتی ہے۔ تو یہ تھی پہلے شعر کی تشریح۔ اب دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ پرے ہے چرخی نیل فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ پرے یعنی دور، چرخ نیل فام، چرخ آسمان کو کہتے ہیں، نیل فام یعنی نیلے رنگ کا، فام ہم رنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس طرح گل فام یعنی گل کی طرح جس کا رنگ ہو۔ منزل آپ کو معلوم ہے، گرد راہ یعنی راستے کی دھول، وہ کارواں قافلہ۔ اقبال اس شعر میں ایک دفعہ پھر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ مسلمان کبھی بھی اس دنیا اور دنیا کے آرام و آسائش کو اپنی منزل نہ سمجھے۔ مسلمان اس دنیا اور دنیا کے آرام و آسائش کو اپنی منزل نہ سمجھے، کیونکہ ان کی منزل تو اس نیلے آسمان یعنی نیلے آسمان کی بلندیوں سے بھی آگے ہے۔ وہ تو ایک ایسے قافلے کے لوگ ہیں، یعنی مسلمان ایسے قافلے کے افراد ہیں کہ ستارے بھی ان کے راستے کی دھول یعنی گرد جیسے ہے۔ انہوں نے یعنی مسلمانوں نے تو ستاروں سے بھی آگے جانا ہے اور زندگی میں ترقی کی منزلیں طے کرنی ہے اور عظمت کی بلندیوں کو چھونا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔